الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، مدینہ طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یثرب کہلاتا تھا۔ یہ مختلف آبادیوں پر مشتمل تھا۔ اس کی لمبائی 13 سے 15 میل تک تھی اور اس کی چوڑائی 10 سے لے کر 12 میل تک تھی۔ مختلف بستیوں پر مشتمل یہ ایک آبادی تھی۔ یہاں اوس اور خزرج کے عرب قبائل تھے۔ یہ عرب قبائل دراصل یمن سے یہاں یثرب آئے تھے۔ یمنی عربوں سے ان کا تعلق تھا۔ دوسرے نمبر پر یہاں یہودی آباد تھے۔ اس علاقے میں یہودی چونکہ اہل کتاب تھے اور انہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں آخری نبی کے بارے میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک نبی نے مبعوث ہونا ہے، اور ان کا یہ زوم تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہوگا۔ وہ عام طور پر اوس اور خزرج والوں کو یہ دھمکایا کرتے تھے کہ وہ نبی ہم میں سے آئے گا اور پھر اس کے ساتھ مل کر ہم تمہیں اس صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اوس اور خزرج کے یہ دونوں قبائل باوجود یہ کہ رشتہ دار تھے، لیکن یہ ایک طویل عرصے سے آپس میں لڑتے آئے تھے۔ خزرج قبیلہ عددی اعتبار سے کثرت پر مشتمل تھا، ان کی آبادی زیادہ تھی۔ اوس والے ذرا کم تعداد میں تھے، لیکن اپنی تعداد پوری کرنے کے لیے یہ ادھر ادھر مختلف قبائل سے اتحاد کر لیتے تھے۔ یہود کے 2 قبیلوں سے انہوں نے اتحاد کر رکھا تھا اور اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اپنے ہی رشتہ دار قبیلے خزرج کے خلاف یہ صف آرا ہوتے تھے۔ مختلف جنگیں لڑ چکے تھے۔ ہجرت سے کوئی 5 برس پہلے انہوں نے ایک مشہور جنگ لڑی تھی جس کا نام جنگ بواس ہے۔ ان جنگوں میں ان کے بے شمار لوگ کام آئے تھے، بالخصوص جنگ بواس میں جو ان کی آخری جنگ تھی۔ اس جنگ میں خزرج کا سردار بھی مارا گیا اور اوس کا سردار بھی مارا گیا۔ اس قدر خون ریزی کے بعد یہ تھک چکے تھے آپس میں لڑ لڑ کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مدینہ طیبہ میں، یا اس زمانے میں یثرب کہلاتا تھا، تو یثرب میں اسلام کی کرنیں پھیلا دی۔ اب یہاں اسلام کیسے پھیلا؟ گزشتہ جمعہ میں مختصراً آپ سن چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موسم میں مختلف قبائل کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ چونکہ عرب حج کرتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ عبادت چلی آ رہی تھی، اور بگڑی ہوئی شکل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یادگار اب بھی عربوں میں باقی تھی۔ مختلف قبائل حج کے لیے آتے اور مینا میں جب وہ جگہ جگہ قیام پذیر ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل کے پاس گھوم پھر کر انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے۔ اب اسی طریقے سے آپ دعوتی مشن پر تھے کہ آپ کی ملاقات خزرج قبیلے کے 6 افراد سے ہوئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سلسلے میں یثرب کے لوگوں سے پہلی ملاقات تھی۔ ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت رکھی۔ چونکہ وہ یہود سے پہلے سن چکے تھے کہ ایک آخری نبی نے آنا ہے، تو جیسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سنا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور وہ 6 کے 6 لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ پہلے لوگ تھے یثرب کے رہنے والے جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اپنے علاقے میں جا کر انہوں نے لوگوں کے سامنے دین اسلام کا تعارف کروایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ان کو بتلایا، اور اسلام کا یہ پیغام یثرب کے ہر گھر میں پہنچ گیا۔ اگرچہ ابھی لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اسلام سے ایک ابتدائی تعارف ان لوگوں کا ہو چکا تھا،
اور آئندہ سال جب حج کے لیے لوگ آنے لگے تو یثرب سے چھوٹا سا وفد آیا جو مسلمان ہو چکا تھا. 12 افراد تھے یہ. ان میں 10 خزرج قبیلے کے تھے اور 2 افراد قبیلہ اوس سے متعلق تھے. تو ان دونوں قبائل کے یہ نمائندہ افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت بھی کی. یہ وعدہ کیا کہ ہم دوبارہ شرک نہیں کریں گے, بدکاری نہیں کریں گے, اپنی اولاد کو زندہ دفن نہیں کریں گے, اولاد کو قتل نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, اور دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کریں گے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی پیروی کریں گے. ان نکات پر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی اور ساتھ یہ درخواست بھی کی کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا ایک نمائندہ بھیج دیجئے جو ہمیں وہاں جا کر اپنے علاقے میں دین کے احکامات بھی سکھائے اور دیگر لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دے. اس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا اور ان کو یثرب کے ان افراد کے ساتھ بھیجا کہ ان کے ساتھ جاؤ, انہیں احکامات دینیہ کی تعلیم بھی دو اور جو دیگر لوگ وہاں آباد ہیں ان میں اسلام پھیلانے کی کوشش بھی کرو, دعوت کا کام کرو. حضرت مصعب بن عمیر ان کے ساتھ یثرب آ گئے اور اپنے کام کا آغاز کیا. قبیلہ خزرج کے سردار اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے, ان کے گھر پر مصعب بن عمیر نے قیام فرمایا اور مختلف لوگوں سے ملنا شروع کیا. اسعد بن زرارہ عام طور پر ان کو اپنے ساتھ لے جاتے, مختلف لوگوں سے ملواتے, اسلام کا تعارف کرواتے, اور مورخین لکھتے ہیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ اللہ جل جلالہ نے یثرب میں اسلام کو پھیلایا. آپ ایک واقعے سے اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر تیزی سے اسلام پھیلا ہوگا. اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضرت مصعب بن عمیر کو لے کر اپنے رشتہ دار حضرت سعد بن معاذ کے پاس گئے. حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سرداروں میں سے تھے, تو اسعد بن زرارہ کے رشتہ دار تھے. اگرچہ اسعد بن زرارہ ان کے مخالف قبیلے خزرج سے متعلق تھے, لیکن بہرحال باہمی رشتہ داری بھی تھی. تو وہ ان کو لے کر مصعب بن عمیر کو سعد بن معاذ کے باغ میں گئے اور مقصد یہ تھا کہ حضرت سعد بن معاذ کی ملاقات ہو جائے, حضرت مصعب بن عمیر سے دین کی وہ دعوت سنیں گے تو ممکن ہے وہ مسلمان ہو جائیں. جب حضرت مصعب بن عمیر ان کے باغ میں جا کر بیٹھے, لوگوں نے ملنا شروع کیا. سعد بن معاذ نے دور سے دیکھا کہ یہ شخص جو مختلف لوگوں کو ایک نئے دین کا پیغام دے رہا ہے, یہ میرے باغ میں آ کے بیٹھا ہے. تو انہیں ناگوار گزرا. پہلے انہوں نے کسی اور کو بھیجا کہ جا کر ان کو میرے باغ سے نکالو. وہ بھی ایک سردار تھے جن کو سعد بن معاذ نے بھیجا تھا, لیکن پھر بعد میں خود آ گئے غصے سے بھرے ہوئے. اب جب مصعب بن عمیر کے قریب پہنچتے ہیں تو حضرت مصعب بن عمیر نے ان سے کہا کہ آپ بات تو سن لیجئے, مخالفت اپنی جگہ, لیکن آپ بات سن لیجئے, اگر آپ کو اچھی لگی تو قبول کر لیجئے, ورنہ آپ کا باغ ہے, ہم یہاں سے اٹھ کے چلے جائیں گے. سعد بن معاذ نے کہا ہاں یہ آپ نے انصاف والی بات کہی. چنانچہ وہ بیٹھ گئے کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ہے. حضرت مصعب بن عمیر نے انہیں اسلام کی دعوت دی, اسلام کا تعارف کروایا, قرآن کریم کی آیات سنانی شروع کی. اب راوی کہتے ہیں کہ سعد بن معاذ کے چہرے کے تاثرات بدلنا شروع ہو گئے اور ہم ان تاثرات سے ہی سمجھ گئے کہ اسلام ان کے دل میں گھر کر چکا ہے اور یہ یہاں سے مسلمان ہو کر ہی اٹھیں گے. چنانچہ وہی ہوا کہ انہوں نے وہاں سے اٹھنے سے پہلے اسلام قبول کیا اور مسلمان ہو کر اپنے قبیلے میں واپس گئے. قبیلے کے سردار تھے, انہوں نے قبیلے کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میں کون ہوں, مجھے جانتے ہو؟ قبیلے والوں نے کہا کہ آپ ہمارے معزز ہیں, آپ ہم سے علم میں آگے ہیں, عقل میں آگے ہیں,
ان کی بڑائی کا اعتراف کیا۔ حضرت سعد بن معاذ نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کسی مرد اور عورت کا مجھ سے بات کرنا حرام ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آئے۔ چنانچہ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ شام ہونے سے پہلے پہلے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو چکا تھا، اور ان کے قبیلے میں ایک فرد بھی ایسا نہیں تھا جس نے اسلام قبول نہ کیا ہو۔ تو اس طریقے سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ یثرب کے لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ صرف 3 خاندان ایسے تھے جو دین حق کے دائرے میں داخل نہ ہوئے، باقی اوس اور خزرج والے تقریباً تمام خاندان دین اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ 1 سال حضرت مصعب بن عمیر نے یہ دعوتی محنت کی، اور اس کے بعد واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک بڑا کام کر چکے تھے کہ یثرب کے لوگ بڑی کثرت کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے۔ اگلے سال یعنی 13 نبوی کو جب لوگ حج کے لیے آنا شروع ہو گئے، یثرب سے بھی بڑا قافلہ آیا حج کرنے کے لیے، اور اس قافلے میں جہاں کچھ مشرک تھے وہاں مسلمانوں نے بھی اپنا وفد بھیجا حج کرنے کے لیے۔ 72 افراد پر مشتمل یہ مسلمانوں کا ایک قافلہ یثرب سے حج کرنے کے لیے آیا۔ ان 72 میں 70 مرد تھے، 2 ان میں عورتیں تھیں۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور انصاری خاتون ہیں، یہ بھی اس وفد میں شامل تھی جنہوں نے 13 نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر بیعت کی۔ تو یہ 72 رکنی وفد مسلمانوں کا یہ یثرب کے قافلہ حج میں شامل ہو کر مکہ مکرمہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی ملاقات طے ہوئی کہ مینا میں اسی عقبہ کے مقام پر ملیں گے۔ چنانچہ مینا میں یہ آ کے ٹھہرے۔ جب رات ہوئی اور 1/3 رات گزر گئی تو وعدے کے مطابق یہ حضرات خاموشی سے اپنے پڑاؤ سے نکلے اور عقبہ کے مقام پر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وہاں تشریف لائے۔ اب مذاکرات شروع ہو گئے، بات چیت شروع ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان یثرب کے حضرات سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر اپنی قوم میں ہیں، یہاں ہم ان کے رشتہ دار ہیں، قبیلے والے ہیں، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تم ان کو دعوت دے رہے ہو کہ ہمارے ہاں آ جاؤ۔ تو ذرا تم غور و فکر کر لو کہ آیا تم ان کی حمایت کرنے کے اہل ہو یا نہیں، ان کی حمایت کر لو گے یا نہیں۔ اور پھر انہوں نے ان کو خبردار کیا کہ ان کی حمایت کرنے کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ تم پورے عرب سے ٹکر لے لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے بدلے میں تمہیں پورے عرب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اب غور و فکر کر لو کہ کیا آپ لوگ اتنی مخالفت برداشت کر لیں گے یا نہیں۔ یثرب کے لوگوں نے انہیں یقین دہانی کروائی کہ ہم ہر ممکن طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ حضرت عباس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ان سے گفتگو فرمائی، اور ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اسے سیرت کی کتابوں میں بیعت عقبہ ثانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے کہ وہ پچھلی بیعت پہلی بیعت تھی اور یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ اس میں اضافہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر یہ وعدہ کیا کہ ہمیں اگر آپ کے دفاع کے لیے لڑنا پڑا تو ہم لڑنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ حضرت براء بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ انصاری مسلمان ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم سپاہی لوگ ہیں، جنگ ہمیں آباء و اجداد سے ورثے میں ملی ہے، تو ہم ہر ممکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کریں گے۔ اتنے میں ایک اور صحابی بول پڑے کہ یا رسول اللہ، یثرب میں ہمارے تعلقات ہیں، یہودیوں سے بھی ہمارے تعلقات ہیں، جب ہم آپ کی حمایت کریں گے تو ہمیں وہ تعلقات توڑنے پڑیں گے، ہمیں سب کی مخالفت مول لینی پڑے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح اور کامرانی عطا کر دے
تو آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں دوبارہ مکہ واپس تو نہیں تشریف لے آئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ انا منکم وانتم منی، کہ اب اس معاہدے یا اس بیعت کے بعد میں تم ہی میں سے ہوں اور تم مجھ میں سے ہو۔ احارب من حاربتم، جو تم سے لڑے گا تو میں اس سے لڑوں گا، واسالم من سالمتم، اور جس سے تم صلح کرو گے اس کے ساتھ میں بھی صلح کروں گا۔ یعنی آج کے بعد ہمارے اور تمہارے مفادات مشترکہ ہوں گے۔ تو اس طریقے سے بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کا فیصلہ فرمایا انصار مدینہ کی دعوت پر۔ اور یہاں یہ بات پیش نظر رہے کہ انصار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے علاقے میں بلا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنے علاقے کی حکومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر رہے ہیں۔ اور یہ تاریخ کا ایک انفرادی واقعہ ہے کہ کسی قوم کے لوگ باہر جا کر کسی شخصیت کے ساتھ ایک معاہدہ کر رہے ہیں کہ آپ آئیے اور ہمارے علاقے کی حکومت اور ریاست سنبھالیے۔ گویا کہ سوشل کانٹریکٹ کے ذریعے یہ ریاست وجود میں آئی تھی، اور شاید ہی تاریخ میں آپ کو اس کی کوئی مثال ملے یا کوئی نظیر ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عقبہ کے مقام پر بیٹھے بیٹھے مدینہ منورہ کا سارا انتظام مرتب فرما لیا تھا کہ وہاں انتظام کیسے چلے گا۔ ہجرت تو آپ نے بعد میں کی، بذات خود بعد میں تشریف لے گئے، لیکن بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد سے یثرب کے معاملات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگرانی میں چلانے کا آغاز وہیں سے فرما لیا۔ چنانچہ آپ نے ان کے نقیب مقرر کیے۔ یہاں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ عربوں میں قبائلی نظام تھا اور ہر قبیلہ اندرونی طور پر بڑا منظم ہوا کرتا تھا۔ ان کی تنظیم کی صورتحال یہ تھی کہ قبیلے کے 10 افراد پر ایک نمائندہ ہوتا تھا جسے عریف کہتے تھے، اور یہ عریف اپنے ماتحت 10 افراد کے مفادات کا نگران ہوتا تھا۔ ان کے درمیان صلح ہے، لڑائی ہے، جو بھی ان کے معاملات ہیں، یہ عریف ان معاملات کو دیکھا کرتا تھا۔ تو ہر 10 افراد پر ایک عریف ہے اور 10 عریفوں پر ایک نقیب ہوا کرتا تھا۔ گویا کہ ایک نقیب کے نیچے 110 افراد پر مشتمل جماعت ہوتی تھی جنہیں وہ لیڈ کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے مختلف نقیب اس قبیلے کو چلایا کرتے تھے، نقیبوں کے اوپر پھر قبیلے کا سردار ہوا کرتا تھا۔ یہ ان کا سسٹم تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی نظام کو برقرار رکھا، البتہ آپ نے یہ کیا کہ اپنی طرف سے نقیب مقرر فرمائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یثرب میں اپنی نمائندگی کے لیے 12 نقیبوں کا انتخاب فرمایا۔ ان میں سے 9 نقیب قبیلہ خزرج سے لیے، چونکہ خزرج کا قبیلہ عددی اعتبار سے برتری رکھتا تھا، اور 3 نقیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اوس میں سے منتخب فرمائے۔ اور ان 12 نقیبوں پر حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نقیب النقباء مقرر فرمایا۔ گویا کہ اسعد بن زرارہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں یثرب کے معاملات چلانے تھے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں ہے، ابھی آپ نے ہجرت نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کا انتظام اپنے نقیبوں کے ذریعے چلانے کا آغاز فرمایا۔ اسی لیے ہمارے سیرت نگار جب مدینہ طیبہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو اس کا آغاز ہجرت سے کرنے کی بجائے بیعت عقبہ سے کرتے ہیں، کیونکہ بیعت عقبہ کے بعد یثرب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سیاسی نمائندوں نے انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور وہاں کی جو ایک اسلامی حکومت آپ کہہ لیں اس نے کام کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ آپ نے کبھی غور اگر کیا ہو کہ ہجری سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے، ہجری کیلنڈر کی بنیاد ہجرت پر ہے۔ ہجرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول میں کی، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہجری سال کا آغاز ربیع الاول سے ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول سے ہے، لیکن اس کا آغاز محرم سے کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بیعت عقبہ کے بعد مختلف حضرات نے ہجرت کرنے کا آغاز کر دیا تھا۔ بیعت عقبہ مینا میں ہوئی تھی حج کے موقع پر، ذی الحج میں،
اور تھوڑی ہی عرصے کے بعد مکہ مکرمہ سے صحابہ کرام نے مدینہ طیبہ جانا شروع کر دیا تھا. اس وجہ سے ہجری سال کا آغاز محرم سے کیا جاتا ہے. تو یہ ریاست مدینہ کا آپ آغاز کہہ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں ان نقیب حضرات نے مدینہ طیبہ کا ریاستی انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا. اور یہ کوئی اتنا آسان عمل نہیں تھا. مدینہ طیبہ میں یہ جو ایک معاشرہ تشکیل پایا بھائی چارے پر مشتمل تھا, اس معاشرے کی تشکیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مراحل کا سامنا کیا, اور ان مراحل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ حل کیا. بڑے معاملات تھے. ایک معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کو ہجرت کرنے میں دشواری تھی. مکہ والے انہیں ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے. آپ ایک مثال سے اس کو سمجھ لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ہجرت کی تو آپ کے ساتھ دو صحابہ اور بھی تھے. ایک عیاش بن ربیعہ تھے اور ایک ہشام بن ابی العاص تھے. ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اکٹھے ہجرت کرنی ہے, اور طے یہ پایا کہ ہم نے مقام صرف کے پاس یعنی مکہ مکرمہ سے باہر ایک تالاب کے پاس ملنا ہے. چونکہ مکہ کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو اپنے اپنے طور پر نکلنا ہے اور اس مقام پر آ کر جمع ہونا ہے. اور یہ بھی طے پایا کہ اگر طے شدہ وقت پر کوئی دوست نہ پہنچ سکا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے اپنے قبیلے والوں نے روک لیا ہے یا وہ کسی مشکل کا شکار ہو گیا ہے, تو باقی ہجرت کر لیں گے. اب جب وقت آیا تو حضرت عمر وہاں پہنچ گئے اور عیاش بن ربیعہ وہاں پہنچ گئے. ہشام بن ابی العاص کو اپنے قبیلے والوں نے روک لیا تھا, وہ ایک قسم کے گرفتار ہوئے. تو ان دونوں حضرات نے ہجرت کی اور ہجرت کر کے قباء پہنچے جہاں تمام صحابہ ابتدائی مرحلے میں پہنچتے تھے. ادھر سے ابو جہل پیچھے چلا گیا ایک دوست کو لے کر کہ کسی طریقے سے ان کو واپس لایا جائے. اب حضرت عمر نے تو واپس آنا نہیں تھا, تو انہوں نے عیاش بن ربیعہ کو واپس لے جانے کے لیے کوششیں شروع کر دی. ابو جہل نے اسے کہا کہ تیری ماں نے قسم کھائی ہے کہ جب تک وہ تجھے نہ دیکھے وہ اپنے سر سے جوئیں نہیں نکالے گی, یعنی سر کی صفائی نہیں کرے گی, اور اس وقت تک دھوپ میں بیٹھی رہے گی جب تک وہ تجھے دیکھ نہ لے. اب ان صحابی کو اپنی ماں سے والہانہ محبت تھی. یہ سن کر پریشان ہو گئے اور واپس جانے کے لیے تیاری کی. حضرت عمر نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو یہ ان کی چال ہے, ان کی چال میں مت آؤ, یہ تم سے جھوٹ بول رہے ہیں, اور اگر یہ سچ بھی بول رہے ہیں تو جب تمہاری ماں کو جوئیں تنگ کرے گی تو وہ نکال لے گی, اور جب اسے دھوپ ستانا شروع کر دے گی تو وہ سائے میں چلی جائے گی. تم ہجرت کر چکے ہو, اسے برقرار رکھو. لیکن ان پر والدہ کی محبت غالب آئی اور انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا. راستے میں ابو جہل نے انہیں ان پر قابو پایا اور ان بیچاروں کو باندھ لیا, اور باندھ کر مارتے ہوئے انہیں مکہ مکرمہ لے گئے اور وہاں لے جا کر ایک مکان میں انہیں قید کر لیا. ہشام بن ابی العاص کو بھی وہاں بند کیا گیا, ان کو بھی وہاں بند کیا گیا. جیسے حضرت عمر نے ان سے کہا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کریں گے, وہی صورتحال ہوئی. بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان دونوں کو رہا کر کے لاؤ. انہوں نے خفیہ طریقے سے کارروائی کر کے ان دونوں حضرات کو رہائی دلائی. تو اس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسلمانوں کو. ایک واقعہ میں تفصیلاً آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پہلے خاوند حضرت ابو سلمہ کے ساتھ جب ہجرت کرنی چاہی, ان کے ایک شیرخوار بچے سلمہ ان کے ساتھ تھے, تو کفار نے کس طریقے سے اس مختصر خاندان کو الگ الگ کیا کہ ام سلمہ کو اپنے گھر والے لے گئے, ان کے شیرخوار بچے کو حضرت ابو سلمہ کے گھر والے لے گئے, اور ابو سلمہ نے تنہا ہجرت کی. تو اس طریقے سے اولین مشکل یہ تھی مسلمانوں کے لیے کہ وہ کس طریقے سے ہجرت کریں. گویا کہ آگ اور خون کے دریا عبور کر کے مسلمانوں نے ہجرت کی. تو اس معاشرے کی تشکیل میں ابتدائی مشکل تو یہ تھی جو ہر مسلمان کو درپیش تھی. اور دوسرے نمبر پر کچھ اجتماعی مسائل تھے, قبائلی عصبیتیں تھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ان عصبیتوں کو ختم کیا. قبائلی عصبیتیں کئی قسم کی تھیں. عرب قبیلہ در قبیلہ تقسیمات کا شکار تھے.
ان میں دو بڑی تقسیمیں تھیں مزری اور یمنی قبائل کی. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اوس اور خزرج والے یمنی عرب تھے اور قریش اور مکہ والے مزری عرب تھے. اور مزری اور یمنی قبائل میں قدیم زمانے سے ہی چپکلش چلی آ رہی تھی. تو ایک یہ چپکلش تھی جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ ختم کیا. چنانچہ مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی عربوں کے فضائل بیان فرمائے. ایک روایت میں آپ نے فرمایا الایمان یمان والحکمت یمانیہ، کہ ایمان تو وہی ہے جو یمنی عربوں کا ہے اور حکمت بھی وہی ہے جو یمنی عربوں کی ہے. تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی قبائل کو یعنی اوس اور خزرج والوں کو مزری قبائل یعنی قریش کے قریب کرنا شروع کیا. اور دوسرے نمبر پر ایک جو بڑی مشکل تھی وہ یہ تھی کہ اوس اور خزرج والے اگرچہ دونوں یمنی قبیلے تھے لیکن باہمی دشمنی کا شکار تھے، طویل زمانے سے لڑتے آ رہے تھے. یہ ایک دوسرے کو تسلیم کرنا ان کے لیے ابتدائی طور پر مشکل تھا. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پہ جب 12 لوگ آئے تھے مکہ مکرمہ میں، جس کا حال میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ان میں سے 10 خزرج والے تھے اور 2 اوس والے تھے. جب ان کے نماز پڑھنے کا موقع آیا تو انہوں نے ایک دوسرے کے امام کو تسلیم کرنے سے انکار کیا. اوس والوں نے کہا کہ ہم خزرج کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے. خزرج والوں نے بھی یہی کہا کہ ہم قبیلہ اوس کے امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور بالآخر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی کہ آپ کوئی مکی مسلمان بھیجئے جو ہمیں نماز پڑھائے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں. تو اس حد تک ان کے اندر قبائلی رقابتیں موجود تھی. اور ایک دوسرا واقعہ بھی آپ بطور مثال کے سن لیجئے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے قباء تشریف لے گئے تو قباء میں بنو عوف بن عمر کے ہاں آپ نے قیام فرمایا. اور بنو عوف بن عمر قبیلہ اوس کا ایک ذیلی شاخ تھی. جب آپ یہاں قیام پذیر رہے، اسعد بن زرارہ جو آپ کے قدیم صحابی تھے جنہوں نے پہلے سے اسلام قبول کیا تھا، وہ آپ کی ملاقات کو نہ آئے. قباء میں لوگ آپ کو ملنے کے لیے آ رہے تھے مدینہ سے، لیکن اسعد بن زرارہ نہ آئے. تو آپ نے اپنے میزبانوں سے سوال کیا کہ اسعد بن زرارہ کیوں نہیں آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو قبیلہ خزرج کا ہے اور اس نے جنگ بعاث میں ہمارا ایک بندہ مارا تھا، تو اس کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ یہاں پر. اگرچہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن قبائلی عصبیتیں ابھی برقرار تھی. رات کے وقت اسعد بن زرارہ چہرے پر نقاب ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گئے. اور پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میزبانوں سے بات کر کے ان کے لیے باقاعدہ امان حاصل کی کہ ان کی جان اور مال یہاں پر محفوظ رہے گی. اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن اسلام کے بعد بھی ان کی گزشتہ قبائلی رقابتیں برقرار ہیں. آہستہ آہستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائلی رقابتوں کو ختم کیا اور انہیں باہم ایک لڑی میں پرویا اس طریقے سے کہ پھر اوس اور خزرج والے باہمی بھائی بھائی بن گئے اور اوس اور خزرج والے دونوں مل کر قریش مکہ کے مسلمانوں کے بھائی بن گئے. تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں ایک پہلا اسلامی معاشرہ تشکیل دیا. اس اسلامی معاشرے پر انشاءاللہ ہم اگلے چند جمعوں میں مزید بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.